اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1288، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر ایک لکڑی کے پاس آئے جو مسجد میں قبلے کی طرف لگی ہوئی تھی اور اس پر ٹیکا دے کر غصے میں کھڑے ہوئے۔ اس وقت جماعت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ دونوں ڈر سے بات نہ کر سکے اور لوگ جلدی جلدی یہ کہتے ہوئے نکلے کہ نماز گھٹ گئی۔ پھر ایک شخص جس کو ذوالیدین 2 ہاتھ والا، اگرچہ سب کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں پر اس کے ہاتھ لمبے تھے، اس واسطے یہ نام ہو گیا، کہتے تھے، کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا نماز گھٹ گئی یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دائیں اور بائیں دیکھا اور کہا، ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ سچ کہتا ہے، آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھیں اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا۔ محمد بن سیرین نے کہا، مجھ سے یہ بیان کیا گیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اور سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1289، اردو ترجمہ۔ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1290، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا تو ذوالیدین اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز گھٹ گئی یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی بات نہیں، یعنی نہ نماز گھٹی نہ میں بھولا۔ وہ بولا، کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور پوچھا، کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟ وہ لوگ بولے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچ کہتا ہے۔ تب آپ نے جتنی نماز رہ گئی تھی وہ پوری کی، پھر 2 سجدے کیے بیٹھے بیٹھے سلام کے بعد۔ حدیث نمبر 1291، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا تو بنی سلیم میں سے ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا نماز گھٹ گئی یا آپ بھول گئے؟ اور بیان کیا حدیث کو جیسے اوپر گزری۔ حدیث نمبر 1292، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور 2 رکعتوں کے بعد تو بنی سلیم کا ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 1293، اردو ترجمہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ تب آپ کے پاس ایک شخص گیا جس کو خرباق رضی اللہ عنہ کہتے تھے اور اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے۔ وہ آپ سے بولا جو آپ نے کیا تھا، یعنی 3 رکعتیں پڑھنے کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کھینچتے ہوئے غصے میں نکلے، کیونکہ آپ کو نماز کا بہت خیال تھا اور اسی وجہ سے جلدی کیا اور چادر اوڑھنے کے موافق بھی نہ ٹھہرے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا، کیا یہ سچ کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی اور سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1294، اردو ترجمہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا بھولے سے، پھر آپ اٹھ کر حجرے میں چلے گئے۔ اتنے میں ایک شخص لمبے ہاتھ والا اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز گھٹ گئی؟ آپ یہ سن کر غصے میں نکلے اور جو رکعت رہ گئی تھی اس کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر سہو کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ باب سجدہ تلاوت کا بیان۔ حدیث نمبر 1295، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو وہ سورہ
پڑھتے جس میں سجدے کی آیت ہوتی تو سجدہ کرتے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعضوں کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ حدیث نمبر 1296، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن پڑھتے اور سجدے آیت تلاوت کرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہجوم کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو سجدے کی جگہ نہ ملتی اور یہ نماز کے باہر ہوتا۔ حدیث نمبر 1297، اردو ترجمہ۔ عبداللہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا۔ آپ کے پاس جتنے لوگ تھے ان سب نے سجدہ کیا، مگر ایک بوڑھے امیہ بن خلف نے ایک مٹھی بھر مٹی یا کنکر ہاتھ میں لے کر پیشانی سے لگایا اور کہا مجھ کو یہی کافی ہے۔ عبداللہ نے کہا میں نے دیکھا کہ اس کو وہ بوڑھا کفر کی حالت میں مارا گیا۔ حدیث نمبر 1298، اردو ترجمہ۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھنا چاہیے، اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی، پھر آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1299، اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی تو سجدہ کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 1300، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح مذکور ہے۔ حدیث نمبر 1301، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت اور اقرأ باسم ربک میں سجدہ کیا۔ حدیث نمبر 1302، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربک میں سجدہ کیا۔ حدیث نمبر 1303، اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 1304، اردو ترجمہ۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور اس میں سجدہ کیا۔ نماز کے بعد میں نے کہا یہ سجدہ تم نے کیسا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا اور میں اس کو کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے ملوں۔ ابن عبد العالی کی روایت میں یوں ہے کہ میں یہ سجدہ ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ حدیث نمبر 1305، اردو ترجمہ۔ تیمی سے بھی اسی سند کے ساتھ روایت آئی ہے، بس اس میں ابو قاسم کے پیچھے کے الفاظ نہیں۔ حدیث نمبر 1306، اردو ترجمہ۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا تم اس صورت میں سجدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے اپنے چہیتے کو دیکھا کہ وہ اس صورت میں سجدہ کرتے تھے، تو میں بھی اس صورت میں ہمیشہ سجدہ کیا کروں گا یہاں تک کہ میں آپ سے عالم آخرت میں مل جاؤں۔ شعبہ نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے؟ تو فرمایا ہاں۔ باب نماز میں بیٹھنے اور دونوں رانوں پر دونوں ہاتھ رکھنے کی کیفیت۔ حدیث نمبر 1307، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو ران اور پنڈلی کے بیچ میں کر لیتے اور دائنا پاؤں بچھاتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائنا ہاتھ دائنی ران پر رکھتے اور انگلی سے اشارہ کرتے۔ حدیث نمبر 1308، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتے تو دائنا ہاتھ دائنی ران پر رکھتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا بیچ کی انگلی پر رکھتے اور بائیں ہتھیلی کو بایاں گھٹنا دیتے۔
حدیث نمبر 1309 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کے کلمے کی انگلی کو اٹھاتے، اس سے دعا کرتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بچھا دیتے۔ حدیث نمبر 1310 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائنا ہاتھ دائنے گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی شکل بناتے اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ حدیث نمبر 1311 اردو ترجمہ علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت ہے کہ مجھ کو عبداللہ بن عمر نے دیکھا نماز میں کنکریوں سے کھیلتے ہوئے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے منع کیا اور کہا کہ ایسا کیا کر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جب نماز میں بیٹھتے تو دائنی ہتھیلی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور اس انگلی سے اشارہ کرتے جو انگوٹھے کے پاس ہے، یعنی کلمے کی انگلی سے، اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے۔ حدیث نمبر 1312 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح منقول ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1288 سے 1312 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔